اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ وہ رحمت عالم آتا ہے تیرا حامی بن جاتا ہے، وہ رحمت عالم آتا ہے تیرا حامی بن جاتا ہے، تو بھی انسان کہلاتی ہے سب حق تیرے دلواتا ہے۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں اور پردے کے آڑ میں چھپ کر سننے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کی بے حد تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو آج اس مبارک جگہ پر، مقدس جگہ پر مل بیٹھ کر کچھ دیر قرآن و حدیث کی بات سننے اور سنانے کی توفیق بخشی ہے، اس اللہ رب العالمین کا بے پایا احسان و شکر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا بھی ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے جو لوگ اس ماہانہ پروگرام کو اتنے تذکر اور اہتمام کے ساتھ اس پروگرام کو سجاتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے علماء اکرام کو ہمارے درمیان لاتے ہیں، ان لوگوں کا بھی ہمیں اور آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ رب العالمین کے شکریہ ادا کرتا ہے لیکن انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ بہرکیف آپ کے سامنے جو موضوع مجھے ملا ہے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ دور حاضر کا ایک نہایت اہم موضوع ہے۔ عنوان کا نام ہے اسلام میں عورتوں کا مقام اور جاہلی معاشرہ۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے ابھی فی الوقت دور حاضر کے اندر، تو اس کی اہمیت کو لفظوں کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہم اور آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اخبارات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اور آپ خبر رکھتے ہیں کہ مغربی تہذیب یا مغربی میڈیا جو ہیں یا پھر جو اسلام مخالف، اسلام دشمن تنظیمیں ہیں، وہ گاہے بگاہے اسلام کے کسی قانون کو، کسی بات کو، شریعت کے کسی اہم مسئلہ کو کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اچھالتے ہیں اور اسلام کے جو پاک، صاف اور شفاف چہرہ ہے اس چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ ان کا معاملہ کوئی آج سے نہیں ہے۔ اگر ہم سوچتے ہیں کہ جو اسلام کو بدنام کرنے کی جو یہ سازشیں چل رہی ہے، اسلام مخالف تنظیمیں، اسلام دشمن تنظیمیں، یہ جو تگ و دو اور کوشش کے اندر جاری اور ساری ہے ان کی کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، ان کے چہرے کو داغداری کیا جائے، تو گویا کہ یہ آج سے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ اور جب آخری نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے تو گویا کہ اس وقت بھی ان ظالموں نے، ان جابروں نے، اسلام کے ان دشمنوں نے اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اللہ رب العالمین کو منظور تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس اسلام کو 1400 سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے، آخری نبی کے آئے ہوئے اس دنیا کے اندر جو 1400 سال گزرا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام گویا کہ دوسرا سب سے بڑا مذہب بن گیا ہے، عیسائیوں کے بعد سب سے بڑا گویا کہ یہ مذہب اسلام ہے۔ تو اسلام کے اندر جو عورتوں کا مقام ہے، آج میڈیا والے طرح طرح کی الزامات عائد کرتے ہیں اسلام پر، کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے یا اسلام نے عورتوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا ہے، اسلام عورتوں کو کسی طرح کا حقوق نہیں دیتا ہے، اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے، کبھی اس پر پردے جیسے حکم نافذ کر کے اسے گھر میں قید کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی گھر سے باہر نکلنے پر اسے پابندی عائد کرتا ہے۔ گویا کہ طرح طرح کی باتیں میڈیا والے لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام عورتوں کا دشمن مذہب ہے، عورتوں کے ساتھ اس کا تعلق، اس کا رویہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر جب ہم اور آپ اگر دنیاوی معاشرے کے اندر جب نگاہ اٹھا کر دیکھیں،
جو اسلام سے قبل جو دنیا کی جو بڑے مذاہب میں سے یہودی مذہب آتا ہے، اس کے بعد عیسائیت جو مذہب آتا ہے، اس کے اندر اگر ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں، یا اسی طرح سے ہمارے اور آپ کے وطن کے اندر، جس وطن کے اندر، جس ملک کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، یہاں کا جو اکثریت ہے، ہمارے ہندو برادر جو ہے، یہاں کی اگر تہذیب و تمدن کو بھی اگر ہم آپ اگر اٹھا کر دیکھیں، اگر ان کے رویوں کو اگر عورتوں کے ساتھ ان کا جو کیا رویہ تھا، ان کے رویوں کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو ان کا رویہ بھی کوئی صحیح نہیں تھا۔ انشاءاللہ وہ تمام کی تمام باتیں کچھ تفصیلی طور پر اور کچھ اجمالی طور پر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو عورت، یہ عورت ذات ہمیشہ سے دنیا کے اندر مظلوم رہی ہے۔ اس کے جو افسانے ہیں بڑے دردناک کربناک اس کے افسانے ہیں۔ انسان نے جس کے آغوش کے اندر جنم لیا، پلا بڑھا، جس کے گود کے اندر اس نے پل کر جواں ہوا، گویا کہ وہی آگے چل کر اسی عورت کو مٹانے کی ہمیشہ حتاً امکان وہ کوشش کے اندر لگا رہا۔ اگر آپ جاہلی معاشرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل کا اگر معاشرہ کو اگر دیکھیں تو عرب کے اندر جو عورتوں کے تعلق سے جو ان کا سوچ تھا، جو ان کا رویہ تھا، اگر اس کو اگر ہم اور آپ اگر دیکھیں تو عرب کے اندر ان کے معاشرے کی نگاہ میں عورتوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا کچھ اچھا نہیں تھا۔ ان کے اگر شاعروں کے اگر کلام کو اگر پڑھ کر اگر دیکھیں گے تو ان میں سے ایک شاعر کچھ اس طرح اظہار خیال کرتا ہے عورت کے وجود کے تعلق سے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ تہوی حیاتی واحوا موتها شفقا والموت اکرم نزال علی الحرم۔ شاعر کہتا ہے کہ میری بیٹی میری زندگی کی خواہاں ہے اور وہ مجھے میری زندگی کی دعائیں دیتی ہے۔ یعنی ایک باپ اظہار خیال کرتا ہے کہ جو میری بیٹی ہوتی ہے وہ میری زندگی کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اللہ رب العالمین سے، مالک سے اللہ رب العالمین سے وہ دعائیں کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ابو کی، میرے والد محترم کی، میرے باپ کی عمر دراز کر دے اللہ رب العالمین۔ دوسرے مشرے کے اندر کہتے کہ والموت اکرم نزال علی الحرم، مگر میں اس کی موت چاہتا ہوں۔ حقیقت میں عورت کے لیے موت ہی اس کا سب سے عزت والا مقام ہے۔ یہ ایک شاعر جو عربی معاشرے کی جو جاہلی معاشرہ تھا ان کی عکاسی گویا کہ ایک عرب کے شاعر کرتا ہے۔ ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، ہم اور آپ فکر کی گھوڑے کو دوڑا کر ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان کے معاشرے کے اندر، عرب معاشرے کے اندر عورتوں کی کیا حیثیت تھی۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا جس کے گھر کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو تو وہ بیٹی کی پیدائش کے اندر وہ کیا ہوتا تھا، خوش ہوتا تھا۔ جیسا کہ آج بھی ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، آج اگر کسی کے گھر کے اندر اگر بیٹی کی اگر پیدائش ہوتی ہے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ اگر بیٹی کی اگر پیدائش ہو، بیٹا اگر پیدا ہوتا ہے تو 10 لوگ جہاں پر وہاں جا کر اس خوشخبری کو بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن جب بیٹی کی گھر کے اندر پیدائش ہوتی ہے تو اپنے منہ کو کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی چہرے کو چھپائے پھرتا ہے اور لوگوں سے بچتا ہے کہ کوئی سوال نہ کر دے کہ تمہارے گھر میں یہ حالت تھی، تمہارے گھر میں کون سا مہمان آیا ہے، آیا کہ تمہارے گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے یا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، کہیں مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے۔ گویا کہ یہی اس سے کہیں زیادہ سخت عرب کے جاہلی معاشرہ تھا۔ وہ بیٹیوں کی پیدائش کو سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم کے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کچھ یوں کھینچا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ تغیر ہو جاتا تھا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اس کا چہرہ مرجھا جاتا تھا اور وہ دل ہی دل میں گھٹنے لگتا تھا، یعنی وہ دلی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا تھا۔ جو بری خبر اسے دی گئی ہے اس کے وجہ سے وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپائے پھرتا تھا اور سوچتا تھا کہ آیا اس ذلت و رسوائی کے باوجود اس کے وجود کو زندہ رکھا جائے یا مٹی کے اندر دبا دیا جائے۔ الا ساء ما یحکمون، کیا ہی برا فیصلہ وہ لوگ کرتے ہیں۔
یعنی جو کچھ بھی یہ لوگ یہ جو فیصلہ کرتے ہیں بیٹیوں کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے، یہ فیصلہ ان کا انتہائی غلط فیصلہ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں کے اندر عرب کے جاہلی معاشرے کا نقشہ ہمارے اور آپ کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ عورت کا وجود ان کے سامنے کیسا تھا۔ ان کے وجود کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کا وجود ان کے لیے عار سمجھی جاتی تھی، ان کا وجود، عورتوں کا وجود ان کے لیے شرمندگی کے باعث ہوتی تھی۔ لوگ ان کی پیدائش پر چہرہ چھپا چھپا کر چلا کرتے تھے۔ یہ عرب کا جاہلی معاشرے کا حال تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ رواج عام تھا۔ کیا رواج عام تھا؟ کہ جب ان کے یہاں کسی کے یہاں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی اور اگر اسے وہ زندہ رکھنا اگر چاہتے تھے کہ میری بیٹی زندہ رہے، تو وہ کیا کرتے تھے، اونی جبہ پہنا کر اسے بکریوں کو چرانے کے لیے یا اونٹوں کو چرانے کے لیے گھر سے باہر دور دراز علاقوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں کی طرف کیا کرتے تھے، اسے بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا حال تھا۔ اور جب کہتے تھے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب کسی کو اپنی بیٹی کو مارنا ہوتا تھا، ان کے وجود کو مٹانا ہوتا تھا، ختم کرنا ہوتا تھا، اسے دنیا کے اندر اس دنیا کے اندر اس کی زندگی وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، تو ان کے ساتھ کیا کرتا تھا کہ جب بیٹی ان کی 6 سال کی ہو جاتی تھی، 6 سال کی جب ہو جاتی تھی تو وہ اس بیٹی کو کیا کرتے تھے، اس بیٹی کو وہ پہلے جنگل کے اندر جاتے تھے اور جنگل کے جانے کے بعد ایک گڑھا کھودتے اور ایک گڑھا کھودنے کے بعد وہ پھر گھر آتے اور گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے کہ اے زوجہ محترمہ، بیٹی کو کیا کرو، نہلا دھلا دو، اچھا لباس پہنا دو، میں اسے اس کے ننیحال میں ملا لاتا ہوں یا اس کے دادی یا دادا سے ملا کر لاتا ہوں، آپ اسے نہا کر اچھا کپڑا پہنا دے۔ اور گویا کہ وہ شخص جب اچھا کپڑا نہا دھولا کر اسے پہنا دیا جاتا، وہ شخص اپنی اس 6 سالہ بیٹی کو جو چلنے پھرنے کے لائق ہو جاتی تھی، جو ابو امی کہنے کے لائق ہو جاتی تھی، اپنے ابو کی لاڈ و پیار کرنے کے قابل ہو جاتی تھی، اپنے ہاتھ کو پکڑ کر کیا کرتے تھے، جہاں پر اس گڈھے کو کھود کر وہ آتے تھے اسی کی طرف وہ لے کر چلے، اس جنگل کی طرف نکل جاتے تھے۔ اور اس گڈھے پر پہنچنے کے بعد کیا کرتے تھے، اس اپنی بیٹی کو کہتے تھے کہ بیٹی گڈھے کی طرف جھانک کر دیکھو۔ چنانچہ وہ بچی جب گڈھے کی طرف جھانک کر دیکھتی، اسے پیچھے سے دھکا مار دیا جاتا، وہ بچی اسی گڈھے کے اندر گر جاتی اور منو من مٹی ڈال کر وہ دفنا کر واپس گھر کی طرف آ جاتا۔ یہ عرب کا جاہلی معاشرہ تھا۔ عرب کے معاشرے کے اندر اس طرح عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرب کی دھرتی کے اندر آئے، مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کی عزت بخشی، ہم اور آپ ببانگ دوہل ایک مسلمان یہ کہہ سکتا ہے، وہ اسی نبی رحمت کی مرہون منت ہے کہ آج ہر کوئی مذہب کے اندر جو کچھ بھی عورتوں کو حقوق دے رہا ہے یا عورتوں کے مساوات کی باتیں کر رہا ہے، یہ اسلام ہی کی دین ہے۔ انشاءاللہ میں اس بات کو آپ کے سامنے ثابت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں، وہ جب ان کا جاہلی دور کا وہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب وہ تھے، وہ اب تک مسلمان قبول نہیں کیے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے میرے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کر دیجئے، میرے گناہوں کو اللہ رب العالمین بخش دے، اس کی گناہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اے شخص، تو نے آخر کون سا گناہ کیا کہ تم میرے پاس اس کی مغفرت کے لیے تم آئے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی رسول کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بہت ہی بڑا جرم کو انجام دیا تھا۔ میرا جرم کیا تھا؟ میں ایک مرتبہ سفر میں نکلنے والا تھا، میری بیوی حاملہ سے تھی، میں اپنی بیوی کو یہ کہہ کر میں وہاں گھر سے چلا کہ اگر بیٹی ہو تو تم اسے کیا کرنا، اسے مار دینا، زمین پر گاڑ دینا، اور اگر بیٹا ہو تو اسے کیا کرنا، اسے زندہ رکھنا۔ یہ میں اسے انتباہ کر کے متنبہ کر کے میں سفر پر نکل گیا، لمبی سفر پہ میں نکلا، مجھے آنے میں کافی دیر ہو گئی، اتنے میں اس کی بیوی کی ولادت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وہ بیوی ایک بیٹی کی پیدائش کرتی ہے، ایک بیٹی کی ولادت اس کے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ وہ شخص جب گھر سے کئی سال بعد جب وہ گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے تو جب اس کے اپنے آنگن کے اندر اس بیٹی کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے، اپنے بیوی سے وہ پوچھتا ہے کہ اے بیوی،
یہ بچی جو کھیل رہی ہے یہ کس کی بچی ہے؟ اس کی بیوی بتاتی ہے کہ یہ پڑوسن کی بچی ہے، یہ میری بچی نہیں ہے بلکہ یہ پڑوسن کی بچی ہے۔ اور وہ یہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ میرا جو ولادت ہوا تھا وہ ایک مردہ بچہ پیدا ہوا تھا، اسی لیے میں نے اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ایک صحابی رسول آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، اور وہ بچی کہتے ہیں کہ میں جب گھر میں رہنے کی وجہ سے کافی وہ مانوس ہو گئی، وہ لڑکی مجھ سے محبت کرنے لگی، مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ میری لخت جگر ہے، جس کو میں نے دفنانے کا حکم دیا تھا، یہ وہی بیٹی ہے۔ چنانچہ جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ صفاق باپ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اسے نہلا دھلا دو، اسے نیا کپڑا پہنا دو، میں اسے لے کر ننیال کی طرف جاؤں گا۔ اور وہ باپ کیا کرتا ہے، اپنی بیٹی کو اس ننھے منھے بیٹی کے معصوم سے ہاتھ کو پکڑ کر کیا کرتا ہے، وہ جنگل اور صحرا کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول بیان کرتا ہے، ایک کدال لے کر میں ایک فاوڑے کو لے کر اپنے کندھے پر لاد کر وہ جنگل کی طرف نکلتا ہے، اور وہاں پہنچ کر گڈھے کھودنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں گڈھا کھود رہا تھا اس وقت میری بیٹی اگر میرے جسم پر اگر کسی حصے پر اگر مٹی اگر جم جاتا تو وہ میری بیٹی آ کر وہ پوچھتی، صاف کرتی اور کہتی، ابو آپ یہ کیوں اتنی دھوپ میں، اس شدت بھرے دھوپ میں آپ یوں ایسا کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چھاؤں میں آ کر بیٹھ جائیے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کیوں آخر اتنے چلچلاتی دھوپ کے اندر آپ گڈھا کھود رہے ہیں؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس سے ایک بھی لفظ بات تک میں نے نہیں کیا، میں اپنے کام میں مصروف رہا، میں اپنا گڈھا کھودنے میں مصروف رہا۔ جب میں گڈھا کھود چکا اور وہ میری بیٹی ابو ابو اور پیار اور محبت بھرے الفاظ کے اندر لہجے میں وہ مجھ سے گفتگو کرتا رہا، لیکن میں اس سے ایک لفظ تک بات نہیں کیا۔ جب گڈھا کھود چکا تو میں اپنی بیٹی کو اس گڈھے میں ڈال دیا، اور جب مٹی ڈالنے لگا تو وہ صحابی رسول کہتا ہے کہ وہاں میری بیٹی چلا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ابو آپ مجھے کیوں اس گڈھے کے اندر ڈال رہے ہیں، میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہوں گی اگر آپ مجھے یہاں پر دفنا دیں گے، تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ صحابی رسول جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے شخص جا، اللہ رب العالمین بڑا ہی غفور و رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر، اللہ رب العالمین انشاءاللہ تیری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ عرب معاشرہ، یہ جاہلی عرب معاشرہ تھا۔ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بار پہنچتے ہیں قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جاہلیت کے اندر جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت میں نے اپنے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 12 بیٹیوں کو میں نے زندہ درگور کیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق میں نے 13 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا، یعنی اس کی جتنی بھی بیٹی اس کے گھر کے اندر پیدا ہوئی تھی، قیس بن عاصم کے گھر کے اندر ہر ایک بیٹی کو اس نے زندہ درگور کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا، آپ مجھے اس سے بچنے کا کوئی راستہ بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر ایک کے بدلے میں تم کیا کرو، ایک غلام کو آزاد کرو۔ قیس بن عاصم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس غلام نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میرے پاس البتہ اونٹ ہے، میں اونٹ ذبح کر دیتا ہوں، یا اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اونٹ ہی اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ عرب کا جاہلی معاشرہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی کو، ہم اور آپ تھوڑا تصور کیجئے اس ایسے معاشرے کے اندر جہاں پر عورتوں کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، لوگ انسان اس کے وجود کو عار اور شرمندگی محسوس کر رہا تھا، ایسے وقت میں ایک رسول رحمت اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور وہ رسول دنیا والوں کو عورتوں کی عظمت کو بتلاتے ہیں، عورتوں کی اہمیت کو بتلاتے ہیں، اور عورت ذات کی فضیلت کو بتلا کر اس کی حفاظت کرنے کی تلقین کرتے ہیں، مسلمانوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں جو اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایسے انسانوں کو ڈرایا ہے، اور اسے روکتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
بروز قیامت اللہ رب العالمین زندہ درکور کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھے گا، اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ تو کس جرم کے پاداش میں، تو کس گناہ کے جرم میں تو زندہ دفن کی گئی تھی؟ گویا کہ ہر ایک سفاک باپ جو اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کو دفن کیا ہوگا، مارا ہوگا، قتل کیا ہوگا، اس کے وجود کو مٹانے کی اس دنیا کے اندر کوشش اور سعی کی ہوگی، کسی بھی طریقے سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کا سوال کرے گا۔ اور علماء اکرام اس حدیث آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم بات ذکر فرماتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بروز قیامت اللہ رب العالمین جس تعلق سے سب سے پہلا فیصلہ کرے گا حقوق العباد میں، وہ خون کے تعلق سے ہوگا۔ یعنی کسی نے اگر قتل اس دنیا کے اندر کسی کو کیا ہوگا تو اسی کا پہلے فیصلہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرے گا۔ علماء اکرام مفسرین اکرام اس آیت کریمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کا سب سے پہلا فیصلہ ہوگا جو اس دنیا کے اندر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر کے گیا ہوگا۔ ایسے باپ کو اللہ رب العالمین میدان محشر کے اندر کٹگھرے کے اندر کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کہ تو نے اپنی بیٹی کو، تو نے اپنے لخت جگر کو تو نے کس جرم کے اندر اسے کیا کیا تھا؟ دفنایا تھا، اسے مارا تھا، اسے قتل کیا تھا۔ گویا کہ علماء اکرام لکھتے ہیں تو عرب کا یہ معاشرہ تھا۔ اگر عرب کے معاشرے کے اگر بات دیکھیں جس کو آج کیا کرتے ہیں، اسلام کے چہرے کو بدنما کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اور آپ اگر سوچ کر دیکھیں کہ عرب کے اندر شادی بیاہ کا جو رواج ہوتا تھا، مختلف قسم کے کیا کرتے تھے، وہ شادی بیاہ کیا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 10 قسم کے ان کے یہاں شادی ہوتی تھی، بعض لوگوں نے مسنون نکاح کو چھوڑ کر 9 اور 10 قسم کو ذکر فرمایا ہے۔ اور ان نکاح کو اگر ہم اور آپ اگر یہ دیکھیں، ان کا مطالعہ کریں تو ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان عورتوں کا وجود یا عورتوں کا مقام و مرتبہ ان عرب معاشرے کے اندر کیا تھا، جو کہ آج کے معاشرے کے اندر، آج مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں نے جو عورتوں کو مقام دیا ہے، اسلام کی وجہ سے جو اسے مقام ملا ہے، اس مقام کو سامنے رکھیے اور ان نکاح کو جو جاہلی معاشرے کے اندر رواج تھا، ان نکاح کو ہم اور آپ سامنے رکھے اور دیکھیں کہ ان کا نکاح کیسا ہوتا تھا۔ ان کے یہاں جو 9 قسم کا نکاح ہوتا تھا، ان کو ہم بعض اجمالی طور پر اور بعض تفصیلاً ہم اور آپ دیکھتے تھے۔ ان نکاحوں میں سے ایک نکاح ہوتا تھا نکاح بعولہ۔ نکاح بعولہ، بعولہ کہتے ہیں خاوند کو، یعنی کثرت کے ساتھ عورت رکھنے والے کو کہتے، ایسے نکاح کو کیا کہا جاتا ہے؟ نکاح بعولہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ایک سے کئی ایک زیادہ بیوی رکھتا ہو، اسے ایسے نکاح کو بعولہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ عرب کے اندر بڑا ہی مشہور و معروف اور ایک عام رواج تھا۔ کسی انسان بہت کم ہی ایسا آدمی ملتا تھا یا شاذ و نادر کوئی ایسا آدمی ملتا تھا کہ جس کی ایک بیوی ہو، ورنہ کئی ایک بیوی کے سب کوئی مالک ہوتے تھے۔ جیسا کہ اگر بخاری اور مسلم وغیرہ کی اگر روایت کو اگر دیکھیں تو غیلان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے، کہتے ہیں کہ غیلان ثقفی جب زمانہ جاہلیت کے اندر تھے، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو اس کے پاس غیلان ثقفی کے پاس 10 بیویاں تھیں۔ لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو ان کی تمام بیویاں انہی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیلان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 10 بیویاں ہیں، میں اسلام قبول کر لیا اور میرے ساتھ ہی ساتھ میری تمام بیویاں بھی مسلمان ہو گئی، آپ اس کے تعلق سے مسئلہ بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان 10 بیویوں میں سے جو تم کو پسند ہے، ان 4 بیویوں کو کیا کرو؟ اپنے لیے رکھو، اور باقی 6 بیویوں کو کیا کرو؟ تم طلاق دے دو اور ان کو آزاد کر دو۔ تو یہ نکاح بعولہ تھا۔ ہم اور آپ تصور کریں کہ عرب معاشرے کے اندر عورتوں کی کیا حال تھا۔ ایک شوہر کے ماتحت کے اندر کئی عورتیں رہتی تھیں، جبکہ آج ایک عورت کے ساتھ اگر ایک عورت اگر جمع ہو جائے، ایک سوکن اگر آ جائے تو اس کا پورا گھر درہم برہم ہونے لگتا ہے۔ آج کا یہ سب معاشرہ اور خاص طور پر ہندوستانی معاشرہ ہے۔ اسی طرح سے ان کا جو دوسرا نکاح تھا نکاح البدل، ایک نکاح ہوتا تھا ان کے یہاں نکاح البدل، بدلے کی نکاح۔ یہ بدلے کی نکاح کیا ہوتی تھی؟ ایک آدمی کیا کرتے تھے؟ 2 آدمی اپنی بیویوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر لیتے تھے۔ کسی کی بیوی اگر اس کو پسند آئی، وہ کیا کرتے تھے؟
وہ کہتے تھے کہ میری بیوی کو تم شادی کر لو اور تمہاری بیوی کو میں رکھ لیتا ہوں. یہ نکاح بدل ہوتا تھا اور اس کے اندر نہ مہر ہوتا تھا، نہ عورتوں کو اس تعلق سے معلوم اور خبر ہوتی تھی، نہ عورت کو بتلایا جاتا تھا، نہ ایجاب و قبول ہوتا تھا. بس ایک مجلس قائم ہوتی تھی اور وہ جس کی عورت پسند ہوتی تھی اور جس کی عورت پسند ہوتی تھی ایک دوسرے کیا کرتے تھے، تبادلہ کر لیتے تھے. یہ نکاح بدل کہا جاتا تھا. اس سے بھی ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں ان کے عورتوں کا کیا مقام و مرتبہ تھا. اسی طرح سے تیسرا ایک نکاح عرب معاشرے کے اندر کیا تھا، نکاح متعہ. نکاح متعہ ان کے یہاں ایک نکاح بہت مشہور و معروف تھا. اور وہ نکاح متعہ کیا تھا؟ نکاح متعہ ایک متعینہ، ایک مقررہ مدت تک کے لیے نکاح کرنا. یعنی کہ کہیں کوئی شخص نکلا، کسی عورت کو اس کو پسند آ گیا، باہم رضامندی ہوئی کہ ہم لوگ کیا کریں، اتنے مدت کے لیے 2 سال 4 سال کے لیے ہم لوگ جمع ہوں گے، اور جیسے ہی مدت ختم ہوگی ہم لوگوں کی طلاق ہو جائے گی خود بخود، ہم لوگ کیا کریں گے، اس نکاح سے باہر ہو جائیں گے. یہ نکاح متعہ کہلاتا تھا. اس کے اندر صرف مہر ہوتی تھی، یعنی ایک مہر مقرر کر لیتے تھے ایک عورت ایک مرد، اور اسی مہر کو کیا کرتے تھے، بیس اور بنیاد بنا کر کیا کرتے تھے، نکاح کر لیتے تھے. اور جیسے ہی ان کا مدت ختم ہوتا تھا، مدت ختم ہوتے ہی اس کا نکاح فسخ ہو جاتا تھا اور وہ دونوں باہم جدا ہو جاتے تھے. یہ ایک نکاح ان کے یہاں مشہور و معروف تھا، نکاح متعہ، جو کہ آج بھی شیعوں کے بہت سارے فرقوں کے اندر یہ نکاح رائج ہے. لیکن اہل سنت والجماعت کے اندر یہ نکاح حرام ہے، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو حرام قرار دیا. اسی طرح سے چوتھا نکاح ان کے یہاں جو رائج تھا، نکاح الخدن، دوستی کی نکاح، جسے ہم اور اپنی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. دوستی کی نکاح. ایک مرد کیا کرتا تھا، کسی بھی عورت کو جو کوئی بھی عورت اسے پسند ہوتی تھی، اپنے گھر کے اندر کیا کرتے تھے، لے آتے تھے، اور اسے نہ اس کو مہر دیتے تھے، نہ ایجاب و قبول ہوتا تھا، نہ قاضی ہوتا تھا، نکاح پڑھایا جاتا تھا، نہ ایجاب و قبول ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. بس مرد کیا کرتے تھے، اس عورت کو لا کر رکھتے تھے، اور رکھنے کے بعد جب چاہتے تھے اس کو کیا کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، اسے طلاق دے دیتے تھے. اور اگر اس سے، اس نکاح الخدن سے اگر کوئی بچہ، اگر کسی بچے کی اگر ولادت ہوتی تھی تو وہ بچہ باپ کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ وہ بچہ ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. یعنی وہ ماں کی ملکیت ہوتی تھی وہ بچہ. باپ اس سے اپنا پلہ جھاڑ لیتے تھے، اور اس کی پرورش اور پرداخت گویا کہ اس کی تربیت اور تعلیم ماں کے ذمہ کے اندر، اس کے ماتحت کے اندر آ جاتا تھا. یہ نکاح خدن جو کہ آج مغربی معاشرے کے اندر، یورپ کے اندر، برطانیہ کے اندر، امریکہ وغیرہ کے اندر یہ نکاح آج بھی رائج ہے. نکاح الخدن یعنی دوستی کی نکاح، یہ کثرت کے ساتھ آج مغرب ممالک کے اندر اس نکاح کو انجام دیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ایک پانچواں نکاح ان کے اندر پایا جاتا تھا، نکاح زغینہ. نکاح زغینہ کیا ہوتا تھا؟ یہ نکاح زغینہ ہوتا تھا جب وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، اور جنگ کے اندر جو مال کے ساتھ ساتھ جو عورتیں ان کے ہاتھ لگتی تھی، ان عورتوں کو کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ لے آتے تھے. چاہے تو وہ اپنے پاس رکھتے تھے اسے، یا پھر اسے بیچ دیتے تھے، یا پھر کسی کو تحفہ دے دیتے تھے، یا پھر کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. اور اس کے اندر بھی تو اس عمل کے اندر بھی نہ تو قاضی کی کوئی ضرورت ہوتی تھی، نہ اس کے اندر ایجاب و قبول کی ضرورت ہوتی تھی، نہ مہر وغیرہ کی ضرورت ہوتی تھی. نہیں، بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو کچھ مال کی صورت میں عورتیں ہاتھ آتی تھی وہ اس کا ہو گیا. یعنی ایک آزاد عورت اس جنگ کے بعد گویا کہ وہ غلام بن جاتی تھی. یہ عرب کا جاہلی معاشرے کا نکاح تھا. اسی طرح سے ایک ان کے یہاں ایک نکاح پایا جاتا تھا، نکاح شگار. نکاح شگار کیا ہوتا ہے؟ وٹے سٹے کی نکاح جسے ہم اور آپ بولتے ہیں، یا کہہ لیجئے کہ شرط والی نکاح. وٹے سٹے کی نکاح کیا ہوتی ہے؟ کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کسی دوسرے سے کرائے اور یہ شرط رکھ دے کہ تم بھی اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح مجھ سے کرا دو. اس میں مہر کی کوئی شرط نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ جو شرط بیچ کے اندر آتی تھی، یعنی تم اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح کرا دو، ہم اپنی بہن یا بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دیں گے. یہی شرط گویا کہ ان کے یہاں مہر ہوتا تھا. اس نکاح کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ نکاح متعہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. یہ نکاح شگار گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس نکاح کے اندر بھی ہم اور آپ دیکھیں عورتوں کی کیا حیثیت ہوتی تھی. کوئی حیثیت نہیں.
جیسا چاہتا تھا جب چاہتا تھا، جیسے مرد اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا اس کے ساتھ تصرف کرتا تھا۔ اسی طرح سے ان کے یہاں ایک بڑا ہی مشہور و معروف نکاح تھا، نکاح استبزاء، اور بڑا ہی مشہور و معروف نکاح تھا۔ ہم اور آپ اس نکاح کو سامنے رکھے اور دیکھیں کہ عورتوں کی کیا حالت تھی جاہلی معاشرے کے اندر۔ اس نکاح کے اندر کیا کرتے تھے؟ نکاح استبزاء، فائدہ اٹھانے کی نکاح کہا جاتا ہے۔ اس نکاح کے اندر کیا کرتے تھے؟ ایک مرد اپنی بیوی کو، اپنی خود کی بیوی کو، جس سے بیاہ کیا ہوا رہتا ہے، جس سے شادی کیا ہوا رہتا ہے، اس کو کسی خوبصورت مرد کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ عرب معاشرے کے اندر اپنی بیوی کو دوسرے کسی خوبصورت مرد کے پاس بھیج دیا کرتے تھے، اور کیا کرتے؟ جب ان کے پاس وہ معاشرت قائم کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے، ازدواجی زندگی، ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے اس کے پاس بھیج دیتے تھے، اور جب وہ عورت اس سے حمل ان کا ظاہر ہو جاتا، وہ پھر کیا کرتی تھی؟ اپنے پہلے شوہر کی طرف پلٹ کر آ جاتی تھی۔ اور یہ اس وجہ سے عرب کے معاشرے کے، عرب کے لوگ اس وجہ سے کرتے تھے کہ تاکہ میرا جو بچہ ہے، آنے والی جو نسلیں ہیں، وہ خوبصورت پیدا ہو۔ یہ خوبصورت بنانے کے چکر میں اپنی بیوی کو کیا کرتے تھے؟ دوسرے کے یہاں بغیر نکاح کے اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ مباشرت کرنے کے لیے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے وہ بھیج دیتے تھے۔ یہ ان کے یہاں یہ نکاح استبزاء گویا کہ مشہور و معروف تھا۔ پھر وہ عورت آتی اور پھر اپنے شوہر کے پاس رہنے لگتی، پھر اور یہ شوہر اپنی بیوی کی حیثیت سے اس کو رکھتے، اور اس طرح سے اپنی نسل کو کیا کرتے تھے؟ وہ پروان چڑھاتے تھے۔ اسی طرح سے نکاح استبزاء کے علاوہ ایک 8واں نکاح ان کے یہاں تھا، نکاح رحت۔ نکاح رحت کہتے ہیں اجتماعی نکاح۔ اجتماعی نکاح مطلب یہ ہے کہ کئی ایک آدمی، کئی ایک مرد مل کر ایک عورت سے کیا کرتے تھے؟ نکاح کیا کرتے تھے؟ ایک عورت کوئی ایک شوہر، یہ ان کا نکاح تھا۔ اور جب کئی ایک مرد سے جب اس ایک عورت کی جب ولادت، کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب بچے کی ولادت ہو جاتی تو وہ عورت وہ تمام لوگوں کو، یعنی 10 یا 10 سے کم جماعت پر جو مشتمل تھے، وہ تمام کے تمام لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ بلا بھیجتے تھے، اور بلا بھیجنے کے بعد ان لوگوں کو کہتے تھے، ان کی کارستانی، ان کے عمل کو کیا کرتے تھے؟ ان کے فعل کو وہ یاد دلواتی تھی، کہتے تھے کہ تو نے میرے ساتھ یہ عمل کیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ بچہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور وہ عورت جس کو اچھا سمجھتی، ان جماعت کے اندر 8 یا 9 یا 10 لوگ جو ہوتے تھے، ان جماعت کے اندر جس شخص کو بھی وہ عورت اچھا سمجھتی تھی، اسی کے حوالے اس بچے کو لگا دیتی تھی، اور کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس بچے کو کیا کرے؟ انکار کر دے، یا یہ کہے کہ میرا یہ بچہ نہیں ہے۔ جس کے طرف وہ عورت منسوب کر دیتی کہ یہ بچہ آپ کا ہے، آپ اس کی پرورش و پرداخت کیجئے، آپ اس کے لڑکے ہیں، گویا کہ وہ تو اسے تسلیم کرنا پڑتا تھا، اسے ماننا پڑتا تھا۔ یہ نکاح رحت تھا۔ اسی طرح سے اسی سے ملتا جلتا ایک 9ویں قسم کا نکاح تھا، ایک نکاح البغایا، یعنی بدکاری کی نکاح۔ ایک بدکار عورت کئی ایک مردوں سے کیا کرتی تھی؟ تعلقات قائم کرتی تھی۔ نکاح الرحت کے اندر اور نکاح البغایا کے اندر کیا فرق تھا؟ نکاح رحت کے اندر 10 سے کم لوگ ایک عورت پر جمع ہوتی تھے، لیکن نکاح بغایا کے اندر 10 سے زیادہ کئی ایک افراد ہو سکتے تھے، اور ان کو کیا کرتے تھے؟ ان کے ساتھ جا کر مباشرت کرتے تھے، ازدواجی تعلقات قائم کرتے تھے، اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ عورت کیا کرتے تھے؟ وہ ان تمام لوگوں کو بلا بھیجتی تھی، اور جب وہ تمام کے تمام مرد حضرات جب اس کے پاس آ جاتے تو وہ کیا کرتے تھے؟ مرد حضرات ایک قیافہ شناس شخص کو بلا کر لاتا، اور وہ جس کا نام اٹھا کر بول دیتے کہ یہ بچہ آپ کا ہے، ان جماعت میں سے وہ بچہ گویا کہ اسی کا ہو جاتا تھا، وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ گویا کہ یہ نکاح البغایا تھا، بدکاری کی نکاح۔ یہ 9 قسم کے جو نکاح جو ذکر ہوا آپ کے سامنے، ہم اور آپ تھوڑا تصور کر کے دیکھیں، یہ تمام کے تمام جو نکاح کے اقسام جو عرب کے اندر جو رائج تھا، ان کے یہاں جو یہ شدت کے ساتھ ان نکاحوں کی قسموں کے پائے جاتے تھے، اور لوگ اس پر عمل کیا کرتے تھے؟ بتا ذرا سوچئے، کیا اس کے اندر عورتوں کی کہیں سے بھی عورتوں کی عزت و توقیر کا معاملہ آتا ہے؟ کیا کہیں سے بھی یہ جھلکتا ہے کہ ان معاشرے کے اندر عورتوں کی تعظیم اور توقیر کی گئی تھی؟ گویا کہ ہر ایک نکاح کے اندر عورتوں کو ظلم و زیادتی، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے
اور جب ان نکاحوں کو دیکھا یکے بعد دیگری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نکاح کو فسخ کرتے گئے، ہر ایک نکاح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی معاشرے سے، عرب کے جاہلی معاشرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کرتا گیا۔ یہ گویا کہ عرب کے یہ جاہلی معاشرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام نکاحوں کو کل عدم قرار دے دیا، اور ایک نکاح جو نکاح مسنون تھا اس نکاح کو باقی رکھا۔ یہ جاہلی معاشرہ تھا۔ لیکن اگر آپ دنیا کی تاریخ اقوام کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں، اگر یہودیت کو اگر دیکھیں، اسی طرح سے نصرانیت کو دیکھیں، عیسائیت کی طرف اگر نظر اٹھا کر دیکھیں، تو ان کے یہاں بھی عورتوں کے تعلق سے کوئی عزت اور توقیر نہیں تھی۔ عورتوں کے ان کے یہاں بھی عورتوں کو ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، یہ عورتوں کو اس دنیا کے اندر ان کو جینا دو بھر کیا کر رکھے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سن 586 عیسوی کے اندر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا قریب کا دور تھا، 586 عیسوی کے اندر فرانس کے اندر ایک میٹنگ بیٹھی تھی، اور اس میٹنگ کا یہ موضوع تھا کہ آیا کہ عورت انسان ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ان کا مین موضوع تھا۔ فرانس کے اندر لوگ بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آیا کہ عورت انسان ہے کہ نہیں ہے۔ اس موضوع پر کیا کر رہے ہیں وہ لوگ اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آخر میں ان لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ عورت تو انسان کی ذات ہے، لیکن اسے غلامی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ گویا کہ فرانس کے اندر 586 کے اندر گویا کہ ایک میٹنگ کے اندر یہ پیش کی گئی تھی۔ عیسائی کے اندر عورت کے تعلق سے کیا تصور پایا جاتا ہے؟ وہ عیسائی حضرات کہتے ہیں، عیسائیوں کی جو پادری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عورت کی ذات جو ہے یہ گناہوں کی جڑ ہے، اسی کی وجہ سے آج دنیا کے اندر تمام کی تمام قسم کی گناہیں انجام دیے جاتے ہیں، اور یہ گویا کہ جہنم کا دروازہ ہے، اور اسی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس شجر ممنوعہ کو کھایا تھا۔ یہی عورت کی ذات تھی۔ گویا کہ عورت کو عیسائیت کے اندر گناہوں کا مجسمہ اور گویا کہ گناہوں کا پوتلا بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے یورپ کا بھی وہی صحیح معاملہ تھا، ماحول تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جو عزت اور توقیر دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے۔ یعنی نہ تو تم ماؤں کی نافرمانی کر سکتے ہو، نہ تم اپنے بیٹیوں کی زندہ درگور کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو یہ تعلیم دی، اور ماں کی صورت میں جو اسلام نے جو مقام عطا فرمایا ہے عورت کو، گویا کہ کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی دھرم کے اندر، کسی بھی ذات کے اندر وہ مقام نہیں ملا ہے۔ جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو، جو مقام اسلام نے ایک عورت کو ماں کی شکل و صورت میں عطا فرمایا ہے۔ ایک راوی ہے، ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری حسن صحابت کا سب سے بہتر یا سب سے اچھا حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امو کی، تمہاری ماں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے پھر کون؟ کہتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہاری ماں۔ جب 4تھی مرتبہ صحابی رسول پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تمہارا باپ۔ ہم اور آپ دیکھیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھیے کیا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا مقام اسلام نے ایک ماں کو دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ یعنی ماں کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے، ماں کو اگر اس کے ساتھ اگر حسن سلوک کرتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے پاؤں تلے جنت اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیٹیوں کو جو عرب کی جاہلی معاشرے کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ منی بتلیا من هذه البنات فاحسن الیہن كنا له سترا من النار،
کہ جو بھی شخص ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی بھی طرح کے آزمائش کے اندر ڈالا جاتا ہے، کسی بھی طرح کے اسے آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن باوجود یہ کہ آزمائش کے باوجود وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو کنّا لہو سترم من النار، تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ ایک بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بیٹی کو اسلام نے یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والے کو یہ تعلیم دی ہے، یہ سکھلایا ہے کہ عورت تمہاری بیٹیوں کی یہ مقام مرتبہ ہے کہ اگر تم اس کی دیکھ ریکھ کرو گے، اگر تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ وہ بیٹیاں جہنم اور تمہارے درمیان گویا کہ وہ حائل ہو جائے گا اور تمہارے لیے جہنم جانے سے تمہیں بچا لے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عالی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ، کہ جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی وہ اور یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، جوان ہو گئی، کل قیامت کے دن وہ اور میں ایسے جنت کے اندر داخل ہوں گے جیسے کہ میری یہ دو انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ یہ عورتوں کو مقام مرتبہ اسلام نے دیا ہے، یہ بیٹیوں کو اسلام نے مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، جس بیٹیوں کے وجود کو اس دنیا کے اندر تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر جب اسلام آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو گویا کہ بیٹیوں کو یہ مقام مرتبہ دلایا اور اسے اس دنیا کے اندر جینے کا پورا حق دیا، اور کہا اور مسلمانوں کو بتلایا کہ تم اگر بیٹیوں کی پرورش کرتے ہو تو گویا کہ تم میرے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اسی طرح سے ایک مسند احمد کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کے گھر کے اندر بیٹی ہو اور وہ بیٹی کی پرورش کرے، اسے زندہ درگور نہ کرے، اور اسی طرح سے نہ اسے وہ اپنی بیٹی کو ذلیل کرے، اور نہ اپنی بیٹی کو اپنے بیٹے پر فوقیت دے۔ یہ جملہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ تو اسے ذلیل کرے، نہ اپنے بیٹوں پر اپنی بیٹی کو فوقیت دے، اس کو ترجیح دے۔ اگر یہ معاملہ اگر کوئی شخص کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے اندر اسے جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا، اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ یہ مقام مرتبہ میرے بھائیوں اور دوستوں اسلام نے ایک عورت کو دیا ہے۔ اسلام سے قبل کا معاشرہ، اگر ہم جاہلی معاشرے کو اگر دیکھیں، یا آج بھی جو معاشرہ ہے، یورپ کا معاشرہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، امریکہ کا معاشرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، برطانیہ کا معاشرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، عیسائیت کے مذہب کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، یہودیت کے مذہب کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، یا ہمارے یہاں جو ہندو بھائیوں کا جو مذہب ہے اس مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یہ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے۔ اسی ہندوستان کے اندر ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر جو ایک عجیب و غریب ایک دستور پایا جاتا تھا، ایک بڑا ہی برا ان کے یہاں رواج پایا جاتا تھا، ستی پرتھا کا رواج پایا جاتا تھا۔ ستی پرتھا کیا ہوتا تھا؟ ستی پرتھا کہا جاتا تھا کہ جب ایک مرد کا انتقال ہو جاتا تھا، ایک شوہر کی وفات ہو جاتی تھی، تو اسی کے چتے کے اندر، اسی لکڑی کے اندر، اسی آگ کے اندر اس کے بیوی کو بھی حوالہ کر دیا جاتا تھا، اسی کو بھی اس کے حوالے کر کے کیا کرتے تھے؟ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ حالت ہے، یہ حالت تھی ہندوستان کی، یہ حالت تھی ہمارے ہندو بھائیوں کی، یہ حالت تھی۔ لیکن یہ قانون کو انگریزی حکومت نے 1829 کے اندر بند کیا، اس کو منع کیا، اور اسی طرح سے بعد میں یہ پورے ملک میں ہندوستان کے اندر 1861 کے اندر بنا فرمایا۔ اور جب یہاں پر انگریز کی حکومت ختم ہو گئی اور ہندوستان آزاد ہو گیا، تو پارلیمنٹ کے اندر ایک سمویدھان پاس کر کے یہ پاس کیا گیا سن 1988 کے اندر، اور گویا کہ یہ سختی کے ساتھ یہ منع کر دیا گیا کہ یہ ستی جو پرتھا ہے، یہ مردوں کے ساتھ، یہ خاوند کے ساتھ عورتوں کو بھی جلا دینا، اور یہ تصور کرنا کہ اس کی وجہ سے عورت جنتی ہو جاتی ہے یا وہ سرخرو ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کو کل عدم قرار دیا۔ اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جاہلی معاشرے کو ہم اور آپ اگر اٹھا کر دیکھ لیجئے، یا کسی بھی سماج اور معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلام کے علاوہ گویا کہ ایک عورت کو غلام سے زیادہ کی حیثیت نہیں دے رکھا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے وہ مقام و مرتبہ عورت کو دی ہے، گویا کہ آج جو عورتوں سے آج ہم اور آپ محبت کرتے ہیں،
اپنی بیٹیوں کو اپنی آنکھوں کا نور نظر ہم یہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، گویا کہ یہ اسلام ہی کا دین ہے۔ ورنہ اگر اسلام نہ آتا تو ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر جو بیٹیاں آج پل رہی ہے اور اسے ہم اور آپ شان و شوکت سے رکھتے ہیں، فخر کے ساتھ ہم اس کو پلاتے بڑھاتے ہیں اور اسے کیا کرتے ہیں، عزت اور توقیر کے ساتھ اسے نکاح کر کے بیاہ کرا کر اسے سسرال بھیج دیتے ہیں، گویا کہ یہ اسلام ہی کے دین ہے۔ وہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ آج مغربی معاشرہ جس بھی طرح کے پروپیگنڈا کر رہا ہے اسلام کے خلاف، یہ صرف ان کا پروپیگنڈا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے، نہ تو مسلمان عورتوں کو اس کے جھانسے میں آنا چاہیے، نہ ہماری بہنوں کو اس کے جھانسے میں آ کر ارتداد کا شکار ہونا چاہیے، بلکہ اسلام جو اللہ رب العالمین نے اسے نعمت کی شکل میں اسے دی ہے، اس مذہب کو کیا کرے، تھامے رکھے اور آخری عمر تک تھامے رکھے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر بھی عزت دے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین سرخرو عطا فرمائے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی باتیں کہی گئی ہے ان تمام باتوں پر ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بہن اور بہو بیٹیوں کی عزت اور توقیر کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہماری عورتوں کی جو حقوق ہے ان حقوق کو پورے ادا کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ان کے حقوق کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ڈرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر وحسن جزاک۔ یہ تھے شیخ محمد سرکار شریف رجولہ جو عورت کے اسلام میں مقام اور اہمیت کے تعلق سے بیان کرے تھے۔ ماشاءاللہ اسلام میں عورت کی بہت بڑا مقام ہے، بس ہم تمام گارجینوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔